الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد للہ ماہ رجب المرجب میں پھر الحمدللہ کہ اس حسین دسترخوان نہج البلاغہ پر بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ آپ سب پر سلام ہو، آپ سب پر درود ہو، کریم اہل بیت کے بابرکت شہر سے اور اس بابرکت دسترخوان پر آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حکمت نمبر 37 جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک رسم شکن حکمت ہے، ایک رسم کو، ایک خرافات کو، ایک غلط عادت کو توڑنے کے لیے مولا امیر المؤمنین نے جو سٹیپس لیے اس سفر کے دوران، اس کے بارے میں یہ حکمت ہمیں بہت اچھے انداز سے درس دے رہی ہے کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے شام کی جانب، اور جیسا کہ خطبہ نمبر 46 میں بھی بیان ہے کہ جنگ صفین کی طرف جاتے ہوئے آپ نے شروع میں ہی دعا کی، آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بکا، بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سفر میں جو مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اصحاب جو تھے وہ بڑے سینسٹیو ہو گئے، حساس ہو گئے، دیکھنے لگے کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا اس سفر میں۔ تو جو ایک محل بادشاہوں کا کسرا کے جو قصر تھے، محل تھے، ان کا خرابہ جو خراب شدہ تھے ان کو دیکھا، اور وہاں پر آپ نے بہت خوبصورت سی نصیحتیں کی۔ پھر آپ کربلا معلیٰ سے گزرے اور کربلا کے حوادث کے بارے میں آپ نے خبر دی، گویا آپ نے وہاں ایک مجلس پڑھی، اور اسی طرح بہت سی باتیں ہیں، یہاں تک کہ یہاں اس حکمت میں جس پوائنٹ کی طرف اشارہ ہے اس سفر کے دوران وہ ہے ایک سٹی، ایک شہر ہے انبار، جہاں ایرانی رہتے تھے، لیکن وہ مسلمان ایرانی نہیں تھے، وہ مجوسی تھے، وہ ایرانیوں کا شہر تھا۔ وہاں جب ان کو خبر ملی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے ایک عجیب انداز سے استقبال کیا۔ ان کا استقبال مولا کو پسند نہیں آیا، ان کا استقبال اسلامی جو ٹیچنگز ہے اس کے خلاف تھا۔ ان کا استقبال کچھ اس طرح تھا کہ وہ سب خود تو گھوڑے پر تھے، امام کے لیے بھی گھوڑا لے کر آئے، بہت کچھ ساتھ لے کر آئے، لیکن جیسے امام کو دیکھا تو اس طرح سے گھوڑے سے اترے اور ایسا تواضع کیا جو کہ اسلام جس کی مذمت کرتا ہے، تھوڑا سا غلو کی طرف، غلو یعنی تھوڑا ایکسٹریم ہو جانا۔ اس لیے آپ دیکھیے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، آپ نے باقاعدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فقالوا خلق منا، یہ ہماری عادت ہے، خلق ہے، خلق یعنی عادت، یعنی وہ کام جو انسان ریپیٹڈلی کرتا چلا جائے وہ اس کی زندگی کا، اس کے رفتار کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کام ریپیٹ کرتے ہوئے بہت ڈریں، کیونکہ جس کام کو ہم ریپیٹ کریں گے وہ ہماری فطرت کا حصہ بن جائے گا، ہماری عادت بن جائے گی، اور وہ عادت کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی بھی بری عادت آتی جا رہی ہے تو فوراً اس کو بریک کریں، اور ماہ رجب ہمیں بریکر، یہ حسین رجب المرجب شعبان المعظم، یہ ہماری روٹین میں بہت بریکس لے کر آتا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اپنے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں۔ تو خلق کا یہ ہماری عادت ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ دہاقین تھے۔ دہاقین کچھ نے کہا ہے کہ کسانوں کو کہتے ہیں فارمرز، اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، وہ جو بارڈرز آف سٹی کے گارڈز ہوتے ہیں اور اطراف شہر میں جن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، محافظ ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے۔ اب امام علی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ کام اولاً نہیں کیا تھا، وگرنہ تو وہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ سیاسی مفادات کی خاطر بھی تھا اور عادت کی وجہ سے تھا، تو اس لیے مولا نے بہت سخت مذمت کی، اور مذمت کا انداز دیکھیے آپ نے رسموں کو توڑنے کے لیے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے معاشرے میں جو غلط کلچرز ہیں، جو اسلامک کلچرز کو بری طریقے سے ڈیمیج کر
رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سٹینڈ لیں کہ مولا نے یوں فرمایا، دیکھیں واللہ، واللہ سے شروع کیا، واللہ ما ینتفع بہذا امراؤکم، یہ جو تم ایک حاکم کو اس انداز سے اس کی عزت کر رہے ہو، جس کو تم عزت سمجھ رہے ہو، اصل میں ذلت ہے اور تم اس کے سامنے جھک رہے ہو، یہ اس سے تمہارے حاکموں کو، عمراء کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، تم اپنے لیے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، جیسے بہت سی غلط رسموں سے ہم خود اپنے لیے زندگی سخت کر لیتے ہیں نا۔ یہ مثلاً ایک مثال جو ہم کہتے ہیں جہیز لعنت ہے، لیکن اسی لعنت کو ہم نے رکھنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے سے دور بھی نہیں کرنا، یہ لعنت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، مثال کے طور پر۔ یا یہاں کی کنٹریز میں حق مہر اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے، اس کو بھی لعنت کی طرح بنا دیا ہے کہ بہت سے لوگ پریزنز میں بیچارے مر چلے جاتے، جیل میں چلے جاتے، کیونکہ وہ اتنا بھاری بھرکم مہر، ڈاوری جو خواتین رکھتی ہیں اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لَتَشَقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، خدا را سمجھو، مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ ہماری زندگیوں میں ایز، کمفرٹ، آسانیاں اور ہماری زندگیوں کو پرسکون بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیندار ہو جائیں گے تو زندگی سخت ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ مہربان ہے، آپ اس اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے قریب تر ہو جاؤ گے، تو کیا زندگی کٹھن ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، بورنگ ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، اتنی شیرین، اتنی آسان، سہل، یسر اور بہت برکتیں آئیں گی۔ اس لیے مولا نے فرمایا انکم لتشقون علی انفسکم، دنیا میں تم نے اپنے اوپر خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، وتشقون بہ فی آخرتکم، اور آخرت بھی تو گئی، وہاں شقاوت ہی شقاوت ہے۔ خسر الدین والدنیا، جو دنیا میں کسی حاکم قدرت کی وجہ سے، کسی تاجر کو ثروت کی وجہ سے، کسی پریزیڈنٹ کو صرف اس لیے کہ وہ ریاست پر ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیتے صرف مال کی وجہ سے کوئی جھکے، نہیں، خدا کی خاطر آپ جھکیں۔ اللہ نے کہا ہے والدین کے سامنے جھکو تو جھکو جتنا کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیمٹس کراس نہ کرو۔ استاد کے سامنے جھکو تو جھکو، بالکل احترام کرو، لیکن جتنا اللہ نے کہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مولا علی علیہ السلام کیا خوب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ من تواضع غنیا لغناہ ذهب ثلث دینہ، جو کسی امیر کے سامنے بہت ہمبل ہو جائے جسٹ بیکاز آف ہز اور ہر ویلتھ اینڈ منی، اس کے پیسوں کی وجہ سے اگر اس کے اندر تواضع آ جاتا ہے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ عجیب، یہ ایکشن، اس کا ریاکشن اللہ اس طرح سے دکھائے گا کہ اس کے دین کا 2/3 جو کہ بہت زیادہ ہے، ہاف سے بھی زیادہ دین اس کا چلا جاتا ہے، یعنی اتنا دور ہو جاتا ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے کہ ہم ثروت، دولت، مال پرست بن جاتے ہیں، ہم جو ہے حاکم پرست بن جاتے ہیں، قدرت، شہرت، ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، اور معاشرہ ابھی اسی طرح ہم سب کے سب گرفتار ہیں۔ کبھی بھی اپنی عزت کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو اتنی آسانی سے جانے نہ دے۔ اور پھر کس انداز سے آپ نے اور زیادہ سمجھایا اور فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ تم دنیا میں مشقت کر رہے ہو اور آخرت میں شقاوت ہو رہی ہے، پھر بتایا کہ ما اخسر المشقہ وراءها العقاب، یعنی وہ مشقت کتنی بری ہے جس کے بعد عذاب بھی ہے۔ یہ جو عذاب کی باتیں آ رہی ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غلو اور کفر اور ایکسٹریملی ایک عجیب انداز سے انہوں نے استقبال کیا تھا، وگرنہ عام جو ایک حد تک ایک لیمٹس میں جو استقبال کیے جاتے ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ مولا امیر المومنین نے خود فرمایا کہ جب تم لوگ بہت زیادہ سر پہ چڑھاتے ہو اپنے
اپنے حاکموں کو تو ان کے اندر غرور آ جاتا ہے. آپ کو جگہ جگہ نہج البلاغہ میں اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ مولا امیر المومنین مثلاً تشریف فرما ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اصحاب گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پیادہ آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں. تو آپ مڑ کر فرماتے تھے کیوں آ رہے ہیں، کوئی کام ہے تو بتاؤ، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، میں رک جاتا ہوں. کہا نہیں، بس ہم ایسے ہی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح تم جو ہے وہ ایک عام انسان، ایک عام حاکم یا ایک عام لیڈر یا ایک عام کسی بھی ایون عالم، اس کو آپ سر پہ چڑھا دیتے ہو. اس کے دل میں عجب، کبر، غرور، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. ایسی حرکتیں نہ کرو. اس لیے آپ نے دیکھا اسلام میں کیا ہے، اسلام میں کہ سوار پیادہ کے پر سلام کرے، یعنی جو گاڑی میں بیٹھا ہے اور جو بیچارہ گاڑی کے بغیر ہے، بائک پر ہے یا سائیکل پہ ہے یا جس کی بڑی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی والے کو سلام کرے. یعنی یہ ہمیں ایک معیار بتایا گیا ہے کہ جو اوپر والا ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے. ظاہراً جس کے پاس مال ہے، جو ایک پوزیشن میں ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو جھکائے. اور اسی لیے فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس طرح کنگھی جو قوم ہوتا ہے، قوم میں جو ایک طرح سے اس کے جو شانے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے انسان سب کے سب برابر ہے. ایک آپ کنگھی کو دیکھ لیجئے کس طرح اس میں ساری چیزیں برابر ہے، اس طرح سے انسان، اس طرح باقاعدہ کنگھی کو دکھا کر نبی بار 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 یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کسی کو صرف مال یا صرف شہرت یا صرف حکومت یا ریاست کی وجہ سے بہت سر پہ نہ چڑھاؤ. وَأَرْبَحَ الدَّعَى مَعَهَا الْأَمَانِ مِنَ النَّارِ. کتنا ربح یعنی فائدے میں ہے، کتنا سکسیسفل ہے وہ جو راحتی میں رہتا ہے، اور بہت ہی بڑی کامیابی ہے اس کے لیے جو ایسی راحتی میں اپنے آپ کو رکھے جس کے بعد نار اور آتش دوزخ سے امان ہی امان ہے. یعنی آتش دوزخ کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور دنیا میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو جس کو دنیا اور مقام اور مال اوپر لے جائے، تم اس کا احترام صرف اس لیے نہ کرو کہ وہ کوئی مقام رکھتا ہے، لیکن ہاں جس کو تقوی بلند و بالا کرے اس کے سامنے تم جھک جایا کرو. یہ وہ بہترین پیغام ہے جو کہ حکمت نمبر 37 میں. اب چلتے ہم حکمت نمبر 38 کی جانب، کہ جس میں مولا بہت ہی ایک عظیم ایک اور میسج دے رہے ہیں، جو کہ تھوڑی سی طولانی سی حکمت ہے. انشاءاللہ ہم آرام سے بیٹھ کر مزے لے کر اس حکمت کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا آغاز کچھ اس طرح ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب فرمایا، کس سے فرمایا، کس حالت میں فرمایا، کیوں آپ نے اس انداز سے یا بنیہ کہہ کر آغاز کیا، کیا ہے، کیوں اربعہ کہا، ایک ساتھ ہی 8 نہیں کہہ دیا. یہ بہت سی باتیں ہیں. احفظ کہہ دیا. ٹھیک ہے، یہ مقدمہ ہے. دیکھیے سب سے پہلے کب فرمایا، کس سے فرمایا، کس حالت میں فرمایا. یعنی ایک عجیب اہمیت ہے اس پیغام کی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام آپ ضربت سر پر آپ پر وار لگا، ابن ملجم نے آپ کو زخمی کیا، اور اس زخم کے بعد آپ کتنے کمزور ہو گئے تھے، کتنے نحیف ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن صدقے قربان اپنے مولا کے اس دلسوز نصیحت پر. کیا مہربان امام ہے. ہم کیسے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میں اکثر بتاتی ہوں کہ یہ جو 48 آورز تھے ضربت ٹل شہادت، یا جب آپ کو زخم دیا وہاں سے لے کے شہادت تک کے یہ جو 48 آورز تھے، اس میں جو نصیحتیں مولا نے کی ہیں
کس طرح ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا ہے. کتنا مشکل تھا بولنا، لیکن اس کے باوجود کس خلوص کے ساتھ آپ نے نصیحتیں کی ہے. پروردگار ہمارے وقت میں بھی برکت دے، اور ہم اپنے وقت کی قدر کریں، وقت میں اسراف نہ کریں. مولا نے کس سے کہا، کون ہے، کس سے فرمایا، کس حالت میں فرمایا اور کیا فرمایا. مولا بولنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے، ناصح امیر المومنین ہے. سامع کون ہے؟ سامع آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. کیا بات ہے. اور مولا حسن کی آنکھوں میں اشک ہے، دل غمگین ہے. معلوم ہے کہ کچھ گھنٹے مہمان ہے بابا. کس عشق اور محبت کے ساتھ مولا حسن نے یہ کلام سنا ہوگا. بار الہ وہ طیب و طاہر، وہ ظرفیت اور بہت ہی زیادہ خلوص بھرا قلب ہمیں بھی عنایت فرما. جس انداز سے امام حسن مجتبیٰ نے سنا، بار الہ ہم پر بھی اس حکمت کا اثر ہو، ہماری زندگیوں میں بھی سچی تبدیلی آ جائے. اور کیوں اس طرح کہا سب سے پہلے کہ یا بنیا، یا بنیا، وہ جو برج ہے نا نصیحت کرنے کا، دل میں اترنے کا، اس کا ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ بے شک یا بنیہ سے مراد امام حسن مجتبیٰ ہو یا ہم سب ہوں، کیونکہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ. مولا علی ہم سب کے پدر ہیں نا، اب ہے نا، تو ہم سب بنئی ہیں نا. کتنا اچھا لگتا ہے. یعنی ہر کوئی یہ سمجھے کہ مولا مجھ سے بات کر رہے ہیں اپنائیت سے. پتہ ہے بنیا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں میرے بیٹے، میرا بیٹا ادھر آ. جب آپ بہت پیار سے بولتے ہو تو بیٹا ویسے نہیں حسن یہ کر لو، نہیں، بیٹا بیٹی محبت سے اور اپنائیت سے. تو اس ناصح اور سامع کے درمیان جو حسین سا ریلیشن شپ ہے، جو محبت اور عشق بھرا، خلوص بھرا، اس کو مینیفیسٹ کر رہا ہے. اور پھر کہا احفظ. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو اے میرے بچوں، قیامت تک میرے آنے والے میرے بچوں، یہ ہمارا باپ، ہمارا روحانی پدر ہم سب سے کہہ رہا ہے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، بہت کمزوری کے عالم میں، کہ احفظ، اس کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں. یا امیر المومنین ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ. احفظ عنی، مجھ سے، میں علی ہوں، مجھ سے یہ 4 باتیں یاد رکھو. اربعہ، پھر کا واربعہ، 4 اور 4، ٹوٹل 8 باتیں ہیں. تو کیوں ایسے الگ الگ کر کے کہا 4 اور 4؟ اس لیے کہ 4 اس میں ایسی نصیحتیں ہیں جو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور اس میں امر ہے، حکم ہے، کرو 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 ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو 4 چیزیں ہیں وہ معاشرے کے بارے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں. وہ آپ کا میڈیا ہے، وہ آپ کے فرینڈز ہے، وہ آپ کے آپ کا جس سوسائٹی کو آپ نے چنا ہے، جس میں آپ کا سکول ہے، آپ کی جو گیدرنگز ہے، وہ اس میں زیادہ تر نہیں ہے، نہ کرو نہ کرو نہ کرو. تو 4 شروع کے جو ہیں وہ امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے. اور دوسرے 4 میں جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو. اس لیے 4 شاید الگ الگ کر کے مولا نے ارشاد فرمایا. اچھا، جو پہلے 4 ہیں ان میں سے آج آئیے زیارت کرتے ہیں نمبر 1 کی. نمبر 1 کیا ہے؟ انا اغنى الغنى العقل. کیا زبردست پیغام ہے، کاش ہم اسی کو سمجھ جائیں. اگر آپ دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے. اگر ہم نے ذرا سا روایات معصومین کو تھوڑا سا انالائز ہم کرنا شروع کر دیں عقل سے ریلیٹڈ، تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنی زیادہ احادیث ہے، کتنا سٹریس ہے. شاید ہم نے ابھی تک صحیح طرح سمجھا ہی نہیں کہ عقل کسے کہتے ہیں. عقل کے مقابلے میں کیا ہے؟ مجنون ہے یا عاقل؟ یعنی کون عاقل کے مقابلے میں
احمق ہے نہ کہ مجنون، جو پیدائشی یا کسی بیماری کی وجہ سے عقل نہ رکھتا ہو، پاگل سا ہو، اس سے تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اس کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے دیا ہے لیکن وہ خود استعمال نہیں کر رہا. عقل کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ جو ہے وہ جہل ہے، وہ نادانی ہے، وہ تاریکی ہے. کیونکہ عقل کیا ہے؟ چراغ ہے، نور، روشنی، زندگی عقل کا نام ہے. تو عقل کا استعمال کیا کر دیتا ہے؟ ہماری مشکلات کو حل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک دولت ہے، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. بحق عقیلہ بنی ہاشم ہم انشاءاللہ اس حدیث کو غور سے سنیں گے، اور ہماری جو عقل جس لیول پر بھی اس کو ہم اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. پتہ ہے عقل ہی کی وجہ سے اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. کیونکہ عقل نہ ہو تو ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں. عقل کی وجہ سے اللہ عقل ہی سے توقع رکھتا ہے، عقل ہی کو حکم دیتا ہے. اور یہ اتنی خوبصورت ایک حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا تو عقل سے باتیں کی. استنطقہ ثم قال لہو اقبل فاقبل، اس طرح سے باتیں کی کہ جب اس کو خلق کیا تو کہا اے عقل آگے آؤ تو وہ آگے آیا، کہا پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے چلا گیا. جو رب کہتا چلا گیا عقل کرتا چلا گیا. تو پروردگار عالم نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری اپنی عزت، میرے اپنے جلال کی قسم، کیا زبردست قسم ہے. وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، میں نے تجھ سے زیادہ کچھ اچھا خلق نہیں کیا، تو سب سے زیادہ محبوب ہے. خدا کا محبوب ترین مخلوق عقل ہے جو ہم سب کے پاس ہے. انر میسنجر آف اللہ تبارک و تعالی. Now we know what we have, now we have to inshallah show our utmost gratitude towards this عظیم نعمت and blessing of اللہ تبارک و تعالی. اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس کا بہترین استعمال کرنا ہے، بہترین. انشاءاللہ ہم مزے کی باتیں کریں گے اور بہت مزہ آئے گا. اور اسی لیے پروردگار عالم نے کہا میں جس کو جتنا چاہتا ہوں اس کو زیادہ عقل دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جتنا چاہتا ہوں، یعنی جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنا میرا کہنا مانتا ہے، میں اس کو اور زیادہ دے دیتا ہوں، اور جو جتنا شکر کرتا ہے اس کو اور دیتا ہوں. اسی طرح کا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عقل کے چراغ میں زندگی گزارتا ہے، جہل اور تاریکی کے ساتھ نہیں رہتا. اس لیے عاقل کون ہے؟ اگر احادیث کی روشنی میں دیکھیں، لا عقل کا تدبیر یعنی آپ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہو، فیوچر کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں نا کتنا سمجھدار ہے، خوب پڑھ رہا ہے، ابھی دیکھا اس کا فیوچر بڑا اچھا ہوگا. جو بچہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، پیسہ ضائع کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنا بیوقوف ہے، اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. آرام سے یہ وقت یہ پیسہ خرچ کر سکتا تھا کسی اچھے کام کے لیے، اس نے ایسی بہا دیا. پتہ ہی نہیں اس کو کل اس کو کتنی ضرورت پیش آئے گی، کل کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. احمق کہیں کا، بیوقوف کہیں کا کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو واٹ اباؤٹ فیوچر مینس آور ایٹرنل ڈیسٹنی، جو ہمارا ابدی وطن ہے، جو ہمارا گھر ہے. تو جو اس کے بارے میں نہ سوچے تو وہ کہاں سے عاقل ہوگا؟ العقل، عقل کیا ہے؟ روایت کہتی ہے ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتے ہو، کیونکہ وہ ایسی روشنی جو آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے اور جس کے ذریعے آپ جنت کو حاصل کرتے ہو، کسب کرتے ہو. تو جو جنت تک آپ کو لے جائے، یعنی دنیا بھی جنتی بنا دیتا ہے، کیونکہ مومن کی دنیا بھی جنت ہے. ہاں، وہ جو کہا ہے مومن کے لیے دنیا ایک زندان اور جیل کی طرح ہے. بیکاز کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جتنا بھی اس کو یہاں دیا جائے اٹس نتھنگ، because he deserves more and more and more. This dunya, this planet is nothing. اس اعتبار سے کہا گیا ہے.
نہ کہ وہ انجوائے نہیں کرتا اندر سے. اندر کی دنیا اس کی بہت پیاری دنیا ہوتی ہے، وہ جنت میں رہتا ہے تبھی تو اس کو جنت ملتی ہے. اندر پاک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ عقل بہت بڑی دولت ہے. لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں مال بہت بڑی دولت ہے. مال نہیں، کون کہتا ہے مال مشکلات کو ہمیشہ حل کر دیتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی مال و دولت اور ویلتھ جو ہے وہ مشکل ساز بن جاتا ہے، الٹا مشکل بنا دیتا ہے. مال اصل میں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مشکل کو دور کرنے کے لیے نا. ٹھیک ہے، اور اگر عاقل کے پاس یہ مال نہ ہو تو کبھی کبھی وہ مال مشکل ساز بن جاتا ہے. لیکن اگر عاقل فقیر ہو، ٹھیک ہے، عاقل فقیر ہے اور ایک بہت بڑا امیر ہے لیکن وہ عاقل نہیں ہے، یہ بہت پیارا سے کمپیریزن کیا ہے مولا نے. بتایا کتنا نقصان ہو جاتا ہے جب انسان کے پاس عقل نہ ہو. بے شک مال ہو تو وہ جو ہے وہ مشکلات میں گرا رہتا ہے. ہم نے کتنے ایسے امیروں کو دیکھا ہے جو کتنی مشکلات میں رہتے ہیں اور کتنی بہت بری زندگی بھی ان کی ہو سکتی ہے. لیکن کتنے ہی ایسے سادہ لوگوں کو دیکھا ہے، فقیروں کو دیکھا ہے جن کی زندگی اتنی بابرکت ہے، اتنے پرسکون ہے، اتنی عزت سے جی رہے ہوتے ہیں. عزت وہ عقل لے کر آتی ہے. آئیے میں کچھ عقل کی نشانیاں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. عقل کی تقریباً میں آپ کے ساتھ 5 نشانیاں، سائنس انڈیکیٹرز جو بتاتے کہ یا دس پرسن از عاقل اکارڈنگ ٹو احادیث. حدیث کہہ رہی ہے کہ الحلم عند الغضب، عاقل وہ ہے جو غضب کے وقت حلم سے کام لیتا ہے، یعنی صبر سے کام لیتا ہے. اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے غصہ جو ہے وہ جنون اور پاگل پنی کی ایک شاخ ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے جنون کا ایک غصن اور شاخ اور برانچ جو ہے وہ غصہ ہے، یا اینگری ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے انسان بالکل ہی پاگل بن جاتا ہے. تو اس لیے جو جتنا عقل سے کام لیتا ہے وہ اتنا زیادہ بہت سے جہاں جہاں اس کو حلم، فوربیئرنس، بہت صبر دکھانا تو آرام سے صبر دکھا سکتا ہے. اور نمبر 2 القصد عند الرغبہ، رغب یا قصد یعنی ماڈریشن. جب اس کو بہت ایک چیز کی طلب ہوتی ہے، پسند ایک چیز، رغبت ہے، لیکن پھر بھی وہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیتا ہے. مثلا رنگین دسترخوان ہے، جو چاہے وہ کھا سکتا ہے لیکن وہ اتنا ہی کھائے گا جتنی اس کی ضرورت ہے. ٹائم ہی ٹائم ہے، وہ چاہے تو 10 گھنٹے سو سکتا ہے لیکن اس نے اگر 6 آورز سونا ہے تو وہ 6 آورز ہی سوئے گا. یہ بالکل کھلی چھوٹ ہے، جو بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے. لیکن وہ قصد اقتصاد یعنی ماڈریشن، یا یہ بہت زیادہ کھا لینا، بہت زیادہ بول لینا، اس کی طرف وہ نہیں چاہتا. اور نمبر 3 الصدق عند الرہب، خوف کے وقت بھی سچائی کے ساتھ کام لیتا ہے، سچ بولتا ہے. بے شک ظاہراً سچویشن صحیح نہیں ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے، وہ پکڑا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ جہاں سچ بولنا چاہیے وہاں سچ بولتا ہے. یہ بہت پیاری دعا ہے جو قرآن میں موجود ہے. اور مجھے یہ کلیکشن اتنا پیارا لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دعاؤں کا ذکر کیا ہے تو انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو ان کو سکھایا کہ اس طرح سے دعا پڑھو، یعنی خاص توجہ کے ساتھ. اور اس لیے جو نبی کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ قل آتا ہے. قل قل قل، یعنی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں جو آیتیں قل سے شروع ہوتی ہیں وہ بہت اہم آیتیں ہیں، کیونکہ اس میں پروردگار عالم نبی سے بات کر رہا ہوتا ہے خصوصی طور پر، اور ایک خاص تعلیم دے رہا ہوتا ہے، ایک خاص ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں مثلا قل رب زدنی علما، یا مشہور یہی دعا ہے قل رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، یا قل اللہم مالک الملک. یہ قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک والی دعا اگر آپ 7 مرتبہ پڑھیں تو آپ کا قرض جو آپ نے لون لیا ہوا ہے وہ آسانی سے ادا ہو جاتا
ہے. اور یہ مشہور دعا جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی پڑھی اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ تو یہ پڑھو، جب بھی گھر میں داخل ہو تو بھی یہ پڑھو، آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہو تو یہ پڑھو، امتحان شروع کرو تو یہ پڑھو. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ کام شروع تو ہم بڑی صداقت کے ساتھ کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بیچ میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. صداقت کے ساتھ اینڈ نہیں کرتے. صداقت صداقت صداقت، ہر جگہ صداقت کو رکھے، سچائی کو رکھے، ٹروتھفلنس کو رکھے تو زندگی میں بہت سکون آتا ہے. اور عاقل سچائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، سچا رہنا، سچا رہنا. اور پھر چوتھی صفت جو روایت میں آئی ہے وہ بتایا ہے التوکل علی اللہ علی کل حال. عاقل جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی والدین پہ توکل نہیں کرتا، بھروسہ اس کا پورا ریلائے پیرنٹس پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پروردگارہ میں اس پہ کیسے ریلائے کروں جو میری طرح ویک ہے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ما عندکم باق، جو تیرے پاس ہے یا رب وہ باقی رہتا ہے. وہی ما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی، دائم، قائم، ختم نہیں ہونے والا ہے. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں. تو میں اپنے جیسے ویک، یعنی صرف پیرنٹس، فرینڈس، اولاد، ان پہ کیوں ریلائی کروں؟ جیسے کوئی برف کے پہاڑ پہ ریلائی نہیں کرتا ہے تو وہ برف کہیں پگھل ہی جائے گا. یا جو بہت ہی بے وقوف ہے وہ بادل پر ریلائی کرتا ہے. کہتے ہیں نا ایک مرتبہ ایک شخص اتنا بے وقوف تھا کہ اس نے کوئی بہت مہنگی کوئی چیز چھپانی تھی تو اس نے چھپا کر کہا کہ ہاں یا جو نشانی رکھی نا وہ بادل رکھا، بادل یہاں ہے، ٹھیک ہے، میرا مال ادھر ہے. نیکسٹ ٹائم آئے دیکھا بادل ہل گیا تو سب ہنسے کہ یہ کیا بات ہوئی، بادل پہ بھی کوئی بھروسہ کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے وہ ہلنے والی چیز ہے. ہم بھی اسی طرح فانی ہیں، جانے والے ہیں. تو اللہ پر التوکل علی اللہ علی کل حال عاقل کی نشانی ہے. اور ہم کتنے بے وقوف ہیں ماشاءاللہ، ہمارے معاشرے میں ہم سب اتنے سارے بے وقوف پڑے ہوئے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اس پر، وہ ہمارا سینٹر آف لائف ہوتا ہے. اور پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں، پھر ہم سٹریس، انزائٹی، پریشانی، یہ جو لو فیل کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے صحیح اچھے طرح سے اس عقل کو ڈگ نہیں کیا، اس کے بطن میں ہم نہیں گیا. اگر ہم بطن میں جائیں اس کے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واو، یہ نا ہمارے پاس کیا ٹریجر موجود ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے. اور پانچویں صفت اور علامت اور سائن عاقل کی یہ ہے کہ وہ حسن المدارات، کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، جہاں سب لڑ رہے ہوں گے وہ نہیں لڑ رہا ہوگا اور کمپرومائز کر لے گا. وہ آسانی سے مسائل کو ڈیل کر لے گا. ابھی اس 1-2 سالوں میں مجھے اتفاق کے ساتھ بہت سے لوگوں نے، کافی 5-6 ایسے کیسز آئے کہ مثلاً ساس امی جو ہیں وہ بہت ینگ بھی ہیں لیکن اتنا الجھ رہی ہیں بہو کے ساتھ. تو میں اکثر پوچھتی ہوں، جب بھی کبھی مشکلات ہوتی ہیں میں پوچھتی ہوں آپ کی ساس جوان ہیں اور بیکار ہیں اور بیکار انسیکیور فیل کرنے کی وجہ سے عجیب بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ مجنون نہیں ہے اور تو کیا ہے جو کسی کو پکڑ لیں اور بار 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 اس کی برائیوں کو بتاتے جائیں اور وہ بہو یا جو بھی ہے اس کے معیار پہ پورا نہ اتر رہا اور وہ پریشان ہوتے جائیں. ان اغنى الغنى العقل. جی نیکسٹ ہم جاتے ہیں جس میں عقل کے سے ہی ریلیٹڈ انشاءاللہ جو انفارمیشن ہمیں احادیث دے رہی ہے اس کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ عقل جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقل ہے تو ہم کیا کریں، ایک کے پاس عقل نہیں ہے تو ہم کیا کریں. نہیں، یہ عقل ایسی چیز ہے جو کم اور زیادہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے کھانوں سے ہو سکتی ہے. آپ مجھے ٹائم بھی بتا دیجئے گا جتنا جب رہ جائے. من زاد علمہ علی عقلہ کان وبالا علیہ. کہتے جس کا علم بڑھتا چلا جائے لیکن عقل نہ بڑھے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. دیکھیں
کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک کے پاس بہت زبردست اسکل یا سائنس یا ٹیکنالوجی یا بہت بریلینٹ ہو، بالکل ایک جینیس ہو، لیکن عاقل نہ ہو، غصے والا ہو، اور لوگوں کی فضول باتیں کرتا ہو، کیا کچھ کرتا ہو، تو پھر کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ دوسری حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ فرماتے العقل غریزہ تزید بالعلم بالتجارب، عقل ایک ایسا غریزہ ہے جو علم سے بڑھتا ہے، جو تجربے سے بڑھتا ہے۔ تو کون در باب العلم پر اگر اکثر بیٹھے اور وہ عاقل سے عاقل تر نہ ہو، اس کے عقل میں اضافہ نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کثرت النظر فی الحکمہ تلقہ العقل، زیادہ سے زیادہ حکمت، وزڈم، نور، علم پر کثرت نظر، جو زیادہ غور و فکر کرے حکمت کے بارے میں، یہ بھی ہم حکمت نمبر 38 ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا نور قیامت تک ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آب کوثر، جام کوثر مولا امیر المومنین کے ہاتھ سے ہم انشاءاللہ پئیں گے، اور ان حکمتوں کی نور کی وجہ سے ہماری قربت اور زیادہ ہوگی عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ سے بھی انشاءاللہ۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ جو جتنا زیادہ حکمت کے بارے میں غور و فکر کرے گا، اس کی عقل اتنی ہی زیادہ، ہم کہتے ہیں تلقح یعنی بارور ہوگی، یعنی بڑھے گی، اس میں رشد و نمو آ جائے گا۔ تو عقل بڑھ سکتی ہے کیسے؟ کچھ کھانے، کچھ عادتوں کے ذریعے، مثلا کہا جو عصر کے بعد مغرب سے پہلے سوتا ہے اس کی عقل کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا بتایا ہے کہ بعض عادتیں ایسی ہیں جس سے عقل تباہ ہو جاتی ہے، مثلا طمع، لالچ جو ہے، ہرس جو ہے، وہ عقل کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ باقاعدہ یہ حدیث ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اکثر و مصارع العقول تحت بروق المطامع، کہ اکثر آپ کو عقل کی لاشیں کہاں ملیں گی؟ جہاں طمع ہوگا۔ دیکھیں اکثر میاں بیوی کے رشتے میں بھی، رشتوں میں، تعلقات میں لڑائی جھگڑے طمع کی وجہ سے ہوتے ہیں، لالچ ہوتی ہے۔ لالچ یہ ہے کہ میں شہوت ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ میں زیادہ کھا لوں، میں زیادہ ریسٹ کروں، وہ کام کرے، میں نے اب ساری زندگی اتنی محنت کی ہے، اب بہو آئی ہے تو وہ تو نہیں کرتی، یہ کیا بات ہوئی، میں تو پورا گھر سنبھالا تھا اب تو یہ نہیں سنبھال رہی۔ یہ ساری طمع بھی ہے نا اس میں ہر طرح، لیکن طمع کا اور حرص میں ایک فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ طمع انسانوں سے رکھی جاتی ہے۔ مثلاً آپ وہی والی بات، کوئی امیر ہے، کوئی مشہور ہے، اس سے آپ طمع کرو اور وہ غلط باتیں بھی کرے، آپ جھکتے چلے جاؤ۔ یہ جیسے ساس ہے، ساس کے پاس بہت اتھارٹی ہے تو آپ اس کی غیبتیں سنتے جاؤ، اس کے ساتھ غیبتیں کرتے چلے جاؤ تاکہ آپ کی ساس آپ سے خوش رہے، آپ دوسری اپنی دیورانی جٹھانی کے بارے میں مثلاً جو ہے وہ برائیاں سنتے چلے جا رہے ہو، یا بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ طمع بہت زیادہ خطرناک ہے۔ طمع کی وجہ سے، یعنی ایک چیز ہے جس نے آپ کو اتنا انگیج کیا ہے کہ آپ ویلیوز کو بھول رہے ہو، اور ویلیوز کو بھولنے کی وجہ سے وہ چیز آپ کو اتنا انگیج کر رہی ہے، طمع ہے کہ آپ اس عقل کو قتل کر دیتے، اس کی لاش جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ محبوب ترین مخلوق اللہ کا جو اس کو اگنور کرے، اس کو مار دے، کتنا بے وقوف ہے وہ انسان۔ اللہ پروردگارہ ہمیں اس بدترین عمل سے دور رکھ۔ نمبر 2 کہتے جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا، سٹبن ہوتے ہیں، وہ عقل کو تباہ کر دیتے کیونکہ وہ دوسروں کی باتیں نہیں سنتے اور اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں۔ سن تو لو، ہو سکتا آپ حق پر بھی ہو تو سن تو لو، شاید ممکن ہے شاید غلطی ہو جائے۔ تو ضد اور سٹبننس جو ہے وہ عقل کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور تیسری جو صفت بتائی جاتی ہے روایات میں وہ ہے زیادہ بولنا۔ زیادہ بولو گے زیادہ خطائیں ہوں گی۔ باقاعدہ حدیث ہے اذا تم العقل نقص الکلام، جہاں عقل کو عروج ملتا ہے وہاں کلام کو زوال ملتا ہے، وہاں کلام اتنی کثرت سے بے مقصد کلام جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ مقصد والے کلام تو جتنے زیادہ ہو، بسم اللہ نہج البلاغہ کی شرح لکھنی ہے، بسم اللہ نہج البلاغہ کو بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، بسم اللہ، تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اچھا،
آقا حسن زادہ آملی سے پوچھا گیا کہ ہم کیا ذکر پڑھیں جس سے عقل بڑھ جائے، کیا کھانا کھائیں جس سے عقل میں اضافہ ہو. ہمیں یہ عقل چاہیے نا، کیونکہ اس عقل کے ساتھ ہم جو کام کریں گے وہ کام ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. دیکھیں میں نے یہ شاید عبارت نہیں پڑھی کہ لا یضرک ما عملت معہن. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھو. ان 4 چیزوں کے ساتھ جو عمل تم کرو گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر بتاؤں گی آپ کو. یہاں حسن زادہ آملی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا، جب ان سے بہت پوچھا گیا کہ ہم کیا پڑھیں کہ ہماری نورانیت بڑھے، ذہن تیز ہو، تو آپ نے تأمل کیا. آپ خاموش رہیں تھوڑی دیر. یہ علماء کی صفت ہوتی ہے، انہیں بولنے میں اور اس میں اتنی جلدی نہیں ہوتی، عجول نہیں ہوتے. بھرا ہوا جو برتن ہوتا ہے نا، اس میں آواز کم ہی آتی ہے. اور تو آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھو، کم از کم 40 کرو. 40 یعنی 40 دن تک کم از کم. وہ ذکر کیا ہے؟ بہت آسان. یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت. یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت. کثرت سے اس کو پڑھو اور احساس کرو، اس کے میننگ کے بارے میں تھوڑی محنت کرو. پوچھو قیوم کا کیا مطلب ہے، یہ لا الہ الا انت میں کیا پاور ہے. تھوڑا سا بیٹھ کے لکھو تاکہ جب بھی پڑھو تو پورے دل سے پڑھو، پورا وجود منقلب ہو جائے. تو اس کے کثرت سے پڑھنے سے آپ کے عقل میں تازگی اور اس کو شکوفائی ملے گی اور بہت بہتر ہوگا. یا آپ نے پھر فرمایا سورہ غنی کو پڑھو. غنی سورہ، غنی سورہ کون سا ہے؟ ہم اور آپ تو اتنے جاہل ہیں کہ ہم غنی کسے سمجھتے ہیں؟ غنی سورہ یعنی جو ہمیں امیر کر دے. کیسے امیر کر دے؟ مال میں امیر کر دے، ہمارے قرض اتر جائے مالی مادی. تو ہم نے غنی سورہ، حسن زادہ آملی کہتے ہیں سورہ واقعہ ہے. اس نیت سے پڑھو کہ عقل اور علم میں رچنس اور رزق مل جائے. رزق عقل، رزق علم کے لیے سورہ واقعہ کو پڑھو. اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ یہ عقل جو ہے جس کو پروردگار عالم نے دیا، اس میں اضافہ ہو، اضافہ ہو، اضافہ اور اضافہ ہو جائے. اچھا، سرکہ عقل کو زیادہ کرتا ہے. سرکے کا استعمال جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے. انار جب آپ کھا رہے ہو، پوموگرینٹ، تو اس میں جو وائٹ کلر کی جب آپ انار کھولتے ہیں تو اسکن ہوتی ہے، اس اسکن کو کھانے سے یزید و فی الذہن، یہ اصول کافی میں روایات آئی ہوئی ہے، عقل میں بہت زیادہ بہترین تیزی آتی ہے. روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، تمام مستحبات جو ہے وہ عقل کو رشد و نمو دیتے ہیں. خطبہ نمبر 1 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء، نبیوں اور نبی کی بات کو سننا دین عقل میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جو جتنا سچا دیندار ہو، صحیح معنی میں بیلنس دیندار ہو، دین کو سمجھ کے دیندار ہو، جو اچھے دیندار ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں. زیتون کا استعمال، زیتون کتنا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے گا، میں آپ لوگوں کے پڑھوں گی کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اور آپ لوگ شاید کہتے ہیں سیلری، ہم کہتے ہیں کھیرفس، اس کا استعمال. اور خرفہ بھی ایک سبزی ہے جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سبزی ہے، ویجیٹیبل میں سے خرفہ کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بہت سال پہلے میں نے ایام فاطمیہ میں دبئی میں پڑھا تھا، تو مل بھی گیا تھا، شاید ملا تھا وہاں پر کچھ لوگوں کو. آئی ڈونٹ نو انگلش میں کیا کہتے ہیں، میں انشاءاللہ پوچھ کے بتاؤں گی. تو ان کا استعمال جو ہے وہ عقل کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا جی، اس سے زیادہ وقت نہیں، انشاءاللہ ہم اسی حسین سے اور بہت ہی عمیق، بہت ہی یعنی آپ اس کو فیل کریں، امام کے ایموشنز کو، احساسات کو، کہ کس پیار اور محبت سے امام ہم کلام ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنے کل کے سیشن میں بھی. بار الہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، زمانے کے علی، فرزند علی،
یوسف الزہرا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت کا سرما ہماری ان گناہ گار آنکھوں میں لگا۔ یا رب امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی رکھ۔ پروردگارا امام کی قنوت، امام کی دعاؤں میں ہمارا نام، ہماری یاد شامل فرما۔ پروردگارا خداوندہ جو بیمار ہیں، بیمارستانوں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا رب انہیں شفا عاجل، لباس عافیت جلد از جلد پہنا دے۔ پروردگارا جتنی مومنات جن نے التماس دعا کہا ہے، میں بھی حرم سے ہو کر آئی اور آپ سب کے لیے دعا گو رہی۔ بالکل کلاس سے پہلے مجھے اچھا لگتا ہے جانا اور فریش بی بی کی قربت اور زیارت کے اثرات آپ تک پہنچانا، یہ میری تمنا ہے، آرزو ہے۔ بار الہ پروردگار ہمیں زائر کربلا بنا، مومنات کی حاجت کو جلد از جلد برآورد فرمایا، اور ہما خالہ جان جو اتنی زحمت فرماتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ تمام عبادتیں ہم سب مل کر کرتے ہیں، بار الہ انہیں طول عمر برکت عنایت فرما، اور صبور جو نوٹس بناتی ہے، یا رب انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی ایسی برکتیں آئیں، انہیں بہترین شریک حیات انشاءاللہ پروردگار عالم نصیب فرما، ان کی نصیب کھل جائے انشاءاللہ۔ اور دعا ہماری یہ ہے کہ یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔